اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، روزمرہ زندگی کے مسائل اور اسلامی تعلیمات طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان کے آسان حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل اسلامک ٹیچر پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمیشہ کی طرح ہمارے سب سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ میری بہنوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا لاجواب طبی ٹوٹکا لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں کہ جس میں صرف 1 روپے کا پھل ہے اور اس میں 50 سے لے کے 60 بیماریوں تک آزمودہ علاج موجود ہے۔ آج میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آلو بخارا یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک کی نشانیوں اور کائنات میں اس کی قدرت میں غور و فکر بندے کو اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کا وارث بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنی کتاب میں اس کی ترغیب دی ہے۔ اس نے ہمیں آسمان اور زمین اور پہاڑوں کی تخلیق اور دیگر نشانیوں میں غور کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ بندے کو یہ معلوم ہو جائے اس کائنات کا ایک خالق و مدبر ہے اور وہی ساری عبادتوں کا مستحق ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 190، آسمان اور زمینوں کی پیدائش اور ایک رات کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو میری محترم بہنوں، یہ زندگی، یہ نگینیاں آسمان، یہ وسیع و عریض دھرتی، یہ چمکتا سورج، یہ چاندنی میں نہاتا ہوا چاند، یہ فضائے، یہ سب اپنے وجود کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ ستارے، خلا میں تیرنے والی یہ کہکشائیں، ہواؤں کے دوش میں اڑنے پھرنے والے یہ بادل، یہ اونچے اونچے پربت، یہ سب اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے، آج میں آپ کو ایک الوچہ، اس میں اللہ پاک نے 50 بیماریوں کی اللہ پاک نے اس میں شفا رکھی ہے، 50 بیماریوں کی۔ اب وہ بیماریاں کون کون سی ہیں؟ اگر میں آپ کو اس کے فوائد بتانا چاہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ صرف ایک پھل اور اس میں اللہ پاک نے اتنی بے شمار بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ آلو بخارا، اس کا مزاج سرد تر ہوتا ہے، ٹھنڈا پھل ہوتا ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ آلو بخارا طبیعت کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو پیتا ہے تو اس کی طبیعت، کھاتا ہے یا پیتا ہے اس کا شربت، تو اس کی طبیعت ایک دم نرم ہو جاتی ہے۔ پیاس، جو شخص پیاس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے کھانے سے پیاس اللہ پاک ختم کر دیتے ہیں، پیاس کو ختم کر دیتے ہیں۔ خون کے جوش کو، نمبر 3، خون کے جوش کو کم کرتا ہے۔ اس لیے بلڈ پریشر کے مریض جن کو بلڈ پریشر ہو، انہیں یہ چاہیے کہ وہ اس آلو بخارا کو استعمال کریں، اس سے خون کے جوش کو کم ہو جائے گا۔ نمبر 4، آلو بخارا مسکن صفر اور ملین ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے سر درد یہ فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی سر درد میں مبتلا ہو جائے تو اس کو کھائے، 3-4 آلو بخارا کھائے، اللہ پاک کے حکم سے اس کا سر درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ متھلی میں آلو بخارے کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے۔ نمبر 5۔ نمبر 6، گرمیوں میں سر درد ہوتا ہے، اس کے لیے آلو بخارے کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔
زخموں کو، اگر کوئی شخص زخم میں مبتلا ہو جائے، نمبر 7 میں آپ کو اس کا فائدہ بتانا چاہ رہا ہوں، کوئی گر جائے، زخم میں مبتلا ہو جائے اور وہ زخم کافی گہرا ہو تو اسے یہ چاہیے کہ متواتر 10 دن تک آلوم بہارے کا استعمال کرے، اللہ پاک کے حکم سے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ نمبر 8، اگر کوئی آلوم بہارے کے پتے رگڑ کر ناف کے نیچے لیپ کرے تو آنتوں کے کیڑے خارج ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، نزلے کو روکنے کے لیے آلو بہارے کے پتے کا جو شاندہ بنا کر غرارے کرے، اللہ کے حکم سے نزلہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 10، آلو بہارے کا مربع فرحت بخش اور قبض کشا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص قبض میں مبتلا ہو جائے تو اسے یہ چاہیے کہ آلو بہارے کا مربع استعمال کرے، ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 11، خشک آلو بہارا رات کو بھگو کر صبح نہار منہ صرف پانی چھان کر پینے سے احتلام کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے۔ اس کا 1 چمچہ چائے والا سونف کا اضافہ کر لیا جائے تو دگنا فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 12، رات کو سوتے وقت اگر آلو بہارے کے 10 دانے کھائے جائیں تو صبح اجابت صحیح ہوتی ہے، طبیعت صاف ہو جاتی ہے، منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، جس شخص کو خارش دور کرنے کے لیے آلو بخارے کا مسلسل 10 دن تک استعمال کرے، روزانہ 1-2 کھائے تو خارش انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، پرانی سے پرانی خارش بھی ختم ہو جائے گی۔ کھانسی کے لیے اگر کوئی اس کو خشک کر کے، آلو بخارے کو خشک کر کے کھانسی کے لیے اس کو کھائے، روزانہ 2-3 اس کو استعمال کرے اور مسلسل 11 دن تک کرے تو خشک کھانسی ختم ہو جائے گی۔ منہ اور حلق کی خشکی کو دور کر دیتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کا منہ خشک ہے اور آنتیں خشک ہیں تو اسے یہ چاہیے کہ آلو بہارے کا مسلسل استعمال کرے، اللہ کے حکم سے منہ خشک ہونا ختم ہو جائے گا اور آنتیں خشک ہونا ختم ہو جائیں گی۔ آلو بہارے میں وٹامن اے، بی، پی اور سی وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں، جس سے دماغی کام کرنے میں بہت زیادہ بہتری آتی ہے۔ پاؤں کی جلن، اگر کوئی کسی شخص کے گرمی کی وجہ سے پاؤں جلتے ہیں تو پاؤں کی جلن کو یہ دور کر دیتا ہے۔ چڑچڑے مزاج والے یہ بہترین پھل ہے، اگر وہ اس کو استعمال کریں 11 ڈیز تک تو اللہ کے حکم سے چڑچڑے پن دور ہو جائے گا۔ نیند، جس شخص کو نیند نہیں آتی اسے یہ چاہیے کہ وہ اس کا استعمال روزانہ اس کا 2-3 استعمال کرے تو 5-6 دن میں انشاءاللہ صحیح سکون والی نیند آئے گی۔ یرکان جیسی موذی بیماریوں میں 1 پاؤ آلو بخارا، زیرہ، سفید زیرہ، اس کا ملا کر کے تھوڑی سی اس میں پھٹکڑی شامل کرے اور اس کا سفوف بنا دے اور اسے دن میں 3 مرتبہ استعمال کرے، اللہ کے حکم سے یرکان 5 دنوں کے اندر ختم ہو جائے گا، یرکان مہمان بن کے رہ جائے گا۔ جلدی بیماریوں میں سب سے زیادہ مفید ہے، پتے کی پتھری بننے سے روکنے کے لیے آلو بخارے کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے۔ آلو بخارے کی چٹنی بہت زیادہ مفید ہوتی ہے جو کہ ہاضمہ غذا اور لذیذ ہوتی ہے۔ اس کے چٹنی بنانے کی ترکیب اس طرح ہے، آلو بخارا خشک آپ نصف 1 کلو لیں، چینی 1 کلو لیں، رس لیمو 1 پاؤ، کشمش 1 پاؤ، چھوارے 1 پاؤ، پودینہ نصف کلو، بڑی الائچی 5 دانے۔ آپ اس کو بھگو کر کے اچھی طرح پیس دیں اور اس میں تھوڑی سی ادرک شامل کریں اور یہ تمام اشیاء ملا کر کے چٹنی تیار کر دیں جو کہ ہاضمے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے۔ اگر گردوں میں تکلیف ہو، پیشاب رک کے آتا ہو تو آلو بخارے کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ خون کے کینسر میں آلو بخارے کا استعمال بے حد مفید ہے، اللہ پاک خون کا کینسر اس سے ختم فرما دیتے ہیں جو آلو بخارے کا مسلسل استعمال کرتا ہے۔ بھوک کی کمی، دماغی خشک، آپاڑا اور درد میں آلو بخارے کے 7 دانے اگر اس کو کھائے جائیں تو اللہ پاک کے حکم سے یہ چیز دور ہو جاتی ہے۔ اب اللہ پاک نے یہ
कितनी बड़ी नेमत इसमें रखी है। अब मेरे अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी नेमतें रखी हैं आलू बहारे में। अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो अल्लाह ने कितने ज़्यादा फ़वाइद रखे हैं। खुश्क आलू बहारा खुश्क हो, उसमें भी अल्लाह पाक ने बहुत फ़ायदे रखे हैं, इसके पत्तों में भी अल्लाह पाक ने बहुत फ़ायदे रखे हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम की सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाते हैं, मोमिनों से मुखातब हो करके, अपने अहले ज़मीन में जितने भी इंसान हैं उनसे मुखातब हो करके फरमाते हैं, आसमान और ज़मीन की पैदाइश में रात भर के लिए हर शख्स के लिए निशानियां हैं, यकीनन अक्लमंद इससे निशानियों से फ़ायदा उठाते हैं। तो सामीन, दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं, चाहे वो ज़मीनी हैं, आसमानी हैं, बहरी हों, बरी हों, फ़ज़ाई हों, खलाई हों, ऊंचे ऊंचे महलों में रहती हों या फिर तंग और तारीक आशियानों में रहती हों, घोंसलों में रहती हों, सारी मखलूक़ात की तख्लीक का मकसद सिर्फ़ एक ही है, सिर्फ़ एक ही है कि रब्बे कायनात की इबादत व बंदगी की जाए। और ये सच है, कायनात की जानदार और बेजान तमाम एशिया मखलूक़ात रात दिन रब्बे कायनात की तस्बीह में मगन और मशगूल रहती हैं। आप समझें या ना समझें, इस बात की गवाही इसी ज़ात ने दी है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, सातों ज़मीन और आसमान उसी की हम्द व सना के तराने गाते हैं, ज़मीन उसी की तारीफ़ के नग़मे गनगनाती है। तो अल्लाह पाक ने ये जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये आप और मेरे कितने ज़्यादा अल्लाह पाक ने इसमें फ़वाइद रखे हैं। अल्लाह पाक इसमें कितनी ज़्यादा इंसान के लिए वो फैसिलिटी दी हैं कि जब मेरा बंदा किसी बीमारी में या किसी परेशानी में या किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, तो उसके लिए अल्लाह पाक ने इस ज़मीन के और इस धरती के ऊपर वो चीज़ें दी हैं, इंसान अगर गौर व फिक्र करे तो उसे अल्लाह पाक की हर वक्त सजदे में पड़ा रहे। तो इस वजह से आलू बहारे के जो फ़ायदे अल्लाह पाक ने रखे हैं, आज मैंने आपको बताए हैं। अल्लाह पाक ने इसमें 60 बीमारियों का इलाज रखा है, 60 बीमारियों का। और आखिर में मैं तमाम बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को सदका जारिया समझ के औरों तक पहुँचाएँ, और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।